بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انفارمیٹو ویڈیوز کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین, آج جو کہانی آپ احباب کے لیے پیش کی جانے والی ہے, یہ کہانی بنیادی طور پہ شاید آپ لوگوں کے ذہن کو ویئرڈ محسوس ہو, آپ لوگوں کو لگے کہ شاید یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے, مگر دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں ضروری نہیں کہ ان تمام تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, مگر ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ناظرین, ہوا کچھ یوں کہ سن 1972 کی یہ بات ہے کہ سین فرانسسکو سے ایک لیڈی, ایک خاتون جو ہیں, وہ ایک کورین شخص کے ساتھ ہونولولو, جو کہ ہوائی ایک جزیرہ ہے, امریکہ کی ریاست ہے, وہاں پر آ کر بس گئے. ان کے ہاں 1974 میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ تیز, کلیور, ہوشیار اور پڑھائی لکھائی میں بہت اچھی تھی. اس لڑکی کو ایک خاص اسٹیج پہ جا کے محسوس ہوا کہ مجھے لڑکی نہیں بننا, مجھے لڑکا ہونا چاہیے. یہ سوچ جب اس کے ذہن میں آئی تو چونکہ وہ خود بھی گریجویشن کے اندر پری میڈیکل کے سٹف کو رکھے ہوئے تھی, وہ خود میڈیکل سائنسز کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اسے یہ لگا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنے جینڈر کو, اپنے جنس کو تبدیل کر سکتی ہے. وقت گزرتا گیا اور اس نے مختلف قسم کی تھیراپیز اور ایکسپیریمنٹس اپنی ذات پر کروانے کے لیے اپنے آپ کو مختلف سائنٹسٹ کے سامنے پیش کر دیا. جب اس کے اندر مختلف قسم کے ہارمونز انجیکٹ کیے گئے, ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ, انسیمینیشن اس کی گئی, یعنی اس کے اندر جو مردوں کے تمام خواص ہوتے ہیں, جو ہارمونز ہوتے ہیں, جو کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ انسرٹ کیے گئے, تو الٹیمیٹلی اس خاتون کو مرد میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور سن 2002 میں یہ کلیکٹیولی اپنے آپ کو مکمل مرد بنانے میں کامیاب ہو گئی. اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا, اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں جو ہم لوگ ویلڈ نہیں سمجھتے, لہٰذا 2002 کے بعد جو اس کا نام بنا, یعنی کہ جب یہ لڑکی سے لڑکے میں ٹرانسفر ہوا, اپنے اندر اپنی چیسٹ کو دوبارہ سے اس نے جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے بیلنس کروایا, اس نے اپنے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے ہارمونز انسرٹ کروانے کے بعد اس کی داڑھی نکل آئی, جسم پر بال آ گئے, آواز جو ہے وہ مردوں کی طرح وزنی بھاری ہو گئی, تو اس نے اپنا نام تھامس ٹریس بیٹی رکھوایا. اور 2003 میں اس عورت نے, جو مرد بن چکا تھا, اس نے ایک اور عورت جس کا نام تھا نینسی, اس کے ساتھ شادی کر لی. شادی کے بعد ان دونوں کا سفر بڑا ہنسی خوشی اور بڑے اچھے انداز میں گزر رہا تھا. اس نے اپنے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے اپنے ڈرائیونگ لائسنس تک, اپنے ڈرائیونگ لائسنس سے لے کر اپنی تمام تعلیمی اسناد پر, حتیٰ کہ ہر اس چیز پہ جو ڈاکومنٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہے, اس نے اپنا نام اس لڑکی سے تبدیل کروا کے تھامس ٹریس بیٹی رکھ دیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور چیز جو یہ کی کہ جہاں جہاں اس کا جنس لڑکی تھا وہاں لڑکا کر دیا, اور اب ریاست متحدہ ہائے امریکہ کے اندر اس کو ہر شخص جو ہے وہ ایک مرد کے طور پر ہی جانتا تھا. مگر ٹوسٹ تب آیا جب حالات نے انگڑائی لی, تبدیلی آئی کہ 2005 اور 2006 کے اندر اس کی بیوی کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے. جب یہ بچہ کنسیو کرنا چاہتے تھے تو ان کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی, تو الٹیمیٹلی انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ انفرٹائل ہے, یعنی اس کی بیوی جو ہے انفرٹائل ہے, وہ بانجھ ہے اور وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہے. محبت کے اندر اس نے یہ قربانی دی کہ اس کے انٹرنل جو آرگنز تھے, جو کہ خواتین کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر موجود تھے, جس سے اس کے اندر حمل ٹھہرنے کی صلاحیت موجود تھی. تو تھامس ٹریس بیٹی نے کچھ یوں کیا کہ اس نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ڈونر سپرم لے کر اس نے اپنے اندر انسرٹ کروائے, ان کے انجیکشنز لگوائے. الٹیمیٹلی جب یہ انجیکشنز اس کی باڈی میں انسرٹ کیے گئے تو چونکہ اس کے اندر خواتین کے اعضاء پہلے سے موجود تھے, تو اس کا حمل ٹھہر گیا اور اس نے بچہ کنسیو کر لیا. جب بچہ کنسیو ہوا تو یہ خبر جو ہے وہ 2008 میں ایک تہلکے کے ساتھ پھیلی اور لوگوں میں یہ خبر جو ہے وہ پھیلتی گئی. کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ 2007 کا بالکل آخر تھا. تو اس دوران میں جو سب سے پہلے اس کی جو پریگنینسی جب جیسے سے بڑھتی گئی, تو پریگنینسی کے الٹیمیٹ میں ایک بڑا ایب نارمل جو ہے وہ رزلٹ آیا, یعنی کہ اس کے ٹرپلیٹس, یعنی کہ 3 جو بچے ہیں وہ اس کے اندر آئے. یہ جڑوا بھی نہیں, یہ ٹرپلیٹ اس کے اندر جو ہیں وہ کنسیو ہو گئے, 3 ایگز فرٹیلائز ہو گئے. تو اس فرٹیلائزیشن کے عمل کے بعد اس کے 3 بچے اکٹھے ہوئے, مگر چونکہ وہ ایب نارمل تھی, وہ جو ہے وہ صحیح پریگنینسی کنسیو نہیں ہوئی تھی, تو الٹیمیٹلی وہ بچے ضائع ہو گئے اور اس کی جو پریگنینسی ہے وہ پہلی اٹیمپٹ میں فلاپ ہو گئی, وہ پراپر نہیں ہو سکی. دوسری مرتبہ جب دوبارہ اس نے اس کو کنسیو کرنے کی کوشش کی تو اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ بالکل صحت مند تھی, اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لگاتار اس کے 3 بچے, جن میں 2 لڑکے ہیں جینسن اور آسٹن, اور ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے سوزن, یہ 3 بچے اس کے ہاں پیدا ہوئے. 2012 میں مسئلہ تب کھڑا ہوا جب اس کی جو وائف ہے جس کا نام تھا نینسی, وہ چاہتی تھی کہ اب وہ تھامس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اور اس نے طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں اپنے کاغذات جو ہیں, جو کہ ڈیورس پیپرز ہوتے ہیں, وہ داخل کر دیے.
اب عدالت کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا عجیب و غریب دھچکا لگا کہ یہ کیسا معاملہ ہے جس میں ہم اس شخص کو یعنی کہ بیٹی کو نہ تو ہم لوگ مرد کنسیڈر کر رہے ہیں نہ عورت کنسیڈر کر رہے ہیں، کہ اس کے تمام ڈاکومنٹس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مرد ہے لیکن بچے اس نے خود پیدا کیے ہیں، وہ تو عورتوں کا کام ہے۔ تو اس سے پہلے آج تک کبھی عدالت کے اندر ایسا کیس آیا نہیں تھا۔ تب اس لیگل ایشو کو لے کر دنیا بھر کے اندر مختلف جگہوں پر ڈسکشن ہوئی، مختلف لوگوں نے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا، ایون جس جگہ یہ رہتا ہے یعنی کہ متحدہ ہائے امریکہ کے اندر، وہاں پر بھی لوگوں نے اس چیز پر سخت سوالیہ نشان اٹھائے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کام عورتوں کا ہے جو یہ مرد کر رہا ہے اور یہ مردوں کی پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے۔ جبکہ تھامس کا یہ کہنا ہے کہ جس دوران میں بچے کنسیو کر رہا تھا میں نے اپنے آپ کو وہ جو میں لگاتار ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز دیتا تھا، وہ انجیکشن جن کے ذریعے میں ایک مرد بن رہا تھا، وہ انجیکشنز میں نے روک دیے تھے۔ اور اس کے ٹیلنٹ کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ یہ شخص ایک کمپیٹیٹو بلیک بیلٹ ہے، یعنی کہ کراٹے کے اندر اس کی ٹریننگ ہے، یہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر رہ چکا ہے، پری میڈیکل کے اندر اس نے گریجویشن کیا ہے، اس کے اندر ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن اس شخص نے کیا ہے، ایک بہت بڑے بوتیک کا یہ مالک ہے۔ اور نینسی جو اس کی وائف تھی، اس کے ساتھ شادی کے بعد جب ڈائیورس ہوئی تو ایک نئی عورت جس کا نام ہے ایمبر نکولس، اس کے ساتھ اس نے 2016 میں دوبارہ شادی کر لی، 18 چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے اس کے پاس اس کے بچے بھی ہیں جن کی ماں بھی یہی ہے، باپ بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک نئی وائف جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب جس دوران اس نے بچے کنسیو کیے تو لوگوں کا یہ سوالیہ نشان تھا کہ آخر وہ بچے پیدا کیسے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اگر تو یہ مرد میں کنورٹ ہو گیا تو نارمل ڈیلیوری کے چانسز نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز اضافی بتاتے چلیں، وہ یہ کہ اس نے تب تک صرف اپنی اپر سرجری کروائی تھی، اس نے لوور سرجری نہیں کروائی تھی، اور 2012 کے بعد اس نے اس چیز پہ غور و فکر کیا کہ اب مجھے لوور سرجری بھی کروا لینی چاہیے، اور اس کی جو پریگنینسی کے بعد جو آگے بچے پیدا ہوئے، جو ڈیلیوری ہوئی، وہ بالکل نارمل اور نیچرل تھی۔ اور ڈاکٹرز اس چیز پہ حیران تھے کہ آخر ایک عورت جو ڈیلیوری کے وقت جس کو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ پین سے گزرتی ہے، اس شخص کو کسی پین سے نہیں گزرنا پڑا، کیونکہ یہ ایک مرد کی سارے ہارمونز لے رہا تھا، لہذا اس کو ایک عورت کے مقابلے میں بہت کم پین کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ لوگ جو کہ اس چیز کو سوچیں کہ کتنا درد ہوتی ہے عورت کو، وہ اس مرد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو فیل کیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ دنیا بھر میں اس کے اوپر پروگرامز کیے گئے، پریگننٹ مین کے نام سے ڈاکومنٹری شوٹ کی گئی، پوری دنیا کے سارے میڈیا CNN سے لے کے BBC تک ہر ایک نے اس کے اوپر سٹوریز کی، اور اس کو انٹرنیشنل LGBT جو میگزینز ہیں ٹرانسجینڈرز کے، ان کے اندر اس کی سٹوریز کو شائع کیا گیا۔ الٹیمیٹلی یہ ایک آئیکن بن گیا، اور مختلف قسم کے ٹیڈ ٹاکس کے اندر یہ جا کے لیکچرز دیتا ہے مختلف چیزوں کے اندر، اور ان سب چیزوں میں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ 2002 میں اس نے اپنی ٹرانسفارمیشن ایک فیمیل سے میل کی جانب کی، اور 2003 میں اس نے شادی بھی کر لی، اور اس کے بعد بچے بھی خود پیدا کر لیے۔ اور یہ شخص پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے قدرت کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہے، قدرت کی تقسیم کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے، مگر یہ سوالیہ نشان کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کا فلاپ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کی فیلڈ اٹیمپٹ کے بعد اس نے جتنی دفعہ جو بھی اٹیمپٹ کی ہے وہ ساری کی ساری کامیاب ہوئی ہے، اور میڈیکل سائنس کا ایک میریکل ہے جو آپ تمام لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے فکر کی کہ آپ سوچیں کہ سائنس جو ہے وہ اس میدان میں کہاں تک جا سکتی ہے۔ مگر ناظرین، کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی کمیونٹی کی جو نارمز ہیں وہ اس سے سراسر اختلاف کرتی ہیں۔ لوگ اس کو ماننے سے، لوگ اس کے اوپر اپنا اعتماد پکا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپنے لگیں تو پھر شاید قدرت کی تقسیم پر کوئی بھی شخص راضی نہیں ہوگا۔ اس ویئرڈ نیوز کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب عباسی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔